آپ کی پورے کریئر میں ایسا آپ کا کون سا کولیگ تھا جو سب سے آپ کا سپورٹ رہا ہے یا بیسٹ فرینڈ جس کو آپ کہہ سکیں؟ آئی تھنک اوور آل تو خیر آپ کے ساتھ کرکٹرز سارے ہی رہتے ہیں جن کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے, بٹ میری بہت زیادہ جن کے ساتھ میں کھیلا ہوں کرکٹ, کیونکہ وہ ٹیم ریجن کی بھی سیم تھی, وہ حفیظ تھا, سعید اجمل تھا, کچھ ہماری کچھ جرنی بھی ایک جیسی تھی, اور اندر باہر اور پھر اینڈ پہ آ گیا ہم نے پاکستان کے لیے وہ پرفارمنسز کی, تو ان کے ساتھ بعد میں بھی رہی. باقی تو خیر سب, آپ کامران ہے, اس کے بعد عمر گل ہے, یہ ایسے لوگ ہیں. پھر کھیلنے کے بعد یونس خان, شاید وہ تو پھر سب کے ساتھ ہی آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ, لیکن جن کے ساتھ بہت زیادہ رہی وہ یہ, کیونکہ فیصل آباد میں بھی کٹھے کھیلتے تھے, پھر سوئی گیس میں حفیظ نے جوائن کیا تو وہاں پہ بھی کٹھے. اب بھی لاہور میں بھی انفیکٹ آپ لوگ کٹھے ہی ہوتے ہیں. ہاں جی, اکٹھے ہی ہوتے ہو. لیکن کوئی ایسا تھا جس سے سب سے زیادہ چڑ مچتی ہو, جو انوائے کرتا ہو آپ کو؟ نہیں خیر ایسا نہیں تھا, ایسا کبھی نہیں. میری ویسے کوئی طبیعت بھی ایسی نہیں تھی کہ میری کسی سے ایسی کوئی چڑ ہو. وقتی طور پہ تو آپ کی کسی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے, لیکن نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا ٹیم میں کہ کسی کے ساتھ ایسی. وہ آج تک حالانکہ لوگوں نے بہت کچھ بولا بھی ٹی وی پہ, لیکن پھر بھی میں نے کبھی اس چیز کو اتنا کوئی مسئلہ نہیں بنایا. جب آپ بھی اسلام آباد یونائٹیڈ کے جب کیپٹن بنے تھے تو آپ کی بھی ہم نے سنا کہ وائف کوزما آنٹی کو بہت زیادہ شوق تھا کرکٹ کا, بڑے شوق سے دیکھتی تھی وہ بھی, تو وہ میں نے سنا آپ کے لیے روزے بھی رکھتی تھی. بالکل آئی تھنک کہ اس کی بہت زیادہ اس کا بہت زیادہ پیشن تھا, بہت زیادہ انوالو ہوتی تھی, اور کئی دفعہ جو ہے نا باقی خواتین کے ساتھ بحث ہو رہی ہوتی تھی اس کی. مجھے یاد وہاں پہ جو میچز دیکھنے جاتی تھی نا, تو وہ اپنے کاموں میں گپوں میں لگی ہوتی تھی, تو وہ ٹینس بیٹھی ہوتی تھی, میچ کی سچویشن ایسی ہوتی تو کہتی تھی تم لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے وہاں میچ کی یہ صورت ہے. ہم باکسز میں ان کے ساتھ بیٹھے تو بہت ایکسائٹڈ ہوتی تھی. تو وہ ان کو بھی کہہ رہے تھے جاؤ کو نفل شفل پڑھو, کو دعا شعا کرو میچ کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا, جو آپ کا کرکٹنگ کریئر کافی سکسیزفل رہا ہے, آپ اپنے کرکٹ کو دور میں کامیاب کیپٹن بھی رہے ہیں, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم نے کوچنگ کی آفر کیوں نہیں کی؟ نہیں کوچنگ کی اس وقت تو خیر آئی مجھے کوچنگ کی آفر. میں نے 19 کے بعد میں نے کی بھی صحیح, اور میں کرنا نہیں چاہتا تھا, ویسے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم جب احسان مانی صاحب آئے, وسیم خان آئے, تھوڑا سا دے وانٹڈ اے چینج, اور وہ انہوں نے کلچر سارا کچھ تو انہوں نے مجھے کہا, دین آئی جسٹ کیم. ایک نئی چیز اس ٹائم پہ ٹرائی کی انہوں نے کہ جو آپ کا ہیڈ کوچ ہے وہ آپ کا چیف سلیکٹر بھی ہوگا, جو کہ ڈیفیکلٹ چیز تھی پاکستان میں اس کو ایکسیپٹ کرنا. بٹ آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ. 2 سال گزارے میں نے وہ. اچھا مصباح بھائی, آپ کارڈیاک آپ نے ہاسپٹل بھی فار چلڈرن شروع کیا ہے, تو وہ کہاں تک پہنچا, وہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا؟ 2012 میں بیسیکلی پاکستان چلڈرنس ہارٹ فاؤنڈیشن PCHF کے نام سے آرگنائزیشن بنائی. فرحان احمد اس کے بانی تھے, IT سے ہیں بیسیکلی, اور والنٹیئر CEO. اپنی ایک پرسنل ٹریجڈی, ان کی بیٹی پیدا ہوئی, اس کے دل میں یہ پیدائشی طور پہ ایشو تھا, اور اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے اس حوالے سے کام کرنا ہے. اور جو اس ٹائم پرابلمز ان کو فیس آئیں گے, پاکستان میں ڈاکٹرز بہت کم ہیں, پیڈیاٹرک سرجنز نہیں ہیں, کارڈیالوجسٹ نہیں ہیں, پھر کوئی ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل نہیں ہے. تو آئی تھنک 2012 میں انہوں نے فنڈنگ سٹارٹ کی, فنڈ کٹھے کرنا, اور بچوں کے آپریشنس کے لیے ان کو سپورٹ کرنا. 2017 میں میری ان سے ملاقات ایسی ہوئی کہ میرے اپنے ایک دوست کی بیٹی پیدا ہوئی اس مرض کے ساتھ, اس کے دل میں سوراخ تھا. تو وہ انیشیلی 2 مہینے پتہ ہی نہیں چلا, ڈائگنوز نہیں ہو, کیونکہ اویئرنیس ہی یہاں پہ. پھر جا کے پتہ چلا کہ دل میں سوراخ ہے, پھر مشکلات آئیں کیسے, اور اسی میں میری ملاقات ان سے ہوئی, فرحان بھائی سے. PCHF کے ساتھ انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا, شی گاٹ آپریٹڈ, الحمدللہ شی از فائن ناؤ. بٹ وہ مجھے پتہ چلا فرسٹ ٹائم 2017 میں کہ یار بچوں میں بھی دل کا یہ مرض ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا ایکسپوجر ہونے کے باوجود. دین دے انٹروڈیوس کہ یار ہم فنڈ تو کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, تو ہم ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں, جو ہمارا ایکچوئل گول ہے, سینٹر آف ایکسیلنس, تاکہ ہم باقاعدہ اس پہ ایز اے ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کام کر سکیں اس پہ.
سو دیٹس وائی جو بھی لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے PCHF کو آپ ویب سائٹ جا کے اس کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں ہم, کیسے جو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں. وہ پاکستان کی فیوچر اور پاکستان کے بچوں کا عوام. بالکل ایبسلیوٹلی, لائک آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو یو گیٹ آل دی فنڈز, اینڈ آپ نے بہت اچھا انیشیٹو شروع کیا, تو آئی وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ایبسلیوٹلی. اچھا, اب ہم آپ کو بٹھائیں گے ہاٹ سیٹ پہ ود ہاٹ کوسچنس. سو آپ مجھے یہ بتائیں, پہلا کوسچن کہ وائی ڈو پیپل کال یو لیزی؟ از اٹ بیکاز آپ کے وہ ایک بولنے کا لہجہ ہے ایسا؟ ہاں, یہ ایسے ہی ہے. ہر بندے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, لیڈ بیک تھوڑا سا, جو آپ نارملی بالکل رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگ کئی دفعہ جج کرتے ہیں اس چیز کو. صحیح. بٹ ایکچولی آپ زندگی میں کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, وہ زیادہ امپورٹنٹ. ایبسلیوٹلی. اچھا, جب بہت اسٹارٹ میں آپ کو لوگوں نے ٹک ٹک کہنا شروع کیا تھا, تو آپ کیا فیل کرتے تھے؟ آپ نے اس چیز کو کیسے لیا؟ سمپل سی چیز ہے, جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے غصہ آتا ہے آپ کو, you feel for it. Yes. Because whatever you do, you just do it for the team. جو اس ٹائم پہ سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق. ورنہ میرا تو سارا بیک گراؤنڈ ٹیپ بال کرکٹ کا تھا, T20 کرکٹ کا تھا, کہ بھائی جاؤ اور بس کوشش کرو ہر بال کو چھکا مارنے. بالکل. سو وہ ایک ایسی چیز تھی جس پہ آپ کو دکھ بھی ہوتا. اچھا, شعیب اختر نے بھی آپ پہ تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یور ہسٹریز یور اے کاورڈ کیپٹن, اور اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن؟ جبکہ وی نو, ایز لائک می پرسنلی نوئنگ یو, یو ناٹ نتھنگ لائک دیٹ, یور اے ویری بریو پرسن جتنا میں آپ کو جانتا ہوں. تو آپ کا کیا ریئیکشن؟ یہی ہے نا, ہر بندے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اوپینین ڈفرینٹ ہے. ایک بندے کے لیے اگر کوئی ایک ڈیسیجن ہے کہ وہ کاورڈ ہے, دوسرے کے لیے شاید وہ ایک بریو یا جس کو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن ہو. بالکل. تو اٹس جسٹ دا انڈرسٹینڈنگ. ٹرو. سو ہر بندہ ایک سچویشن کو نا ڈفرینٹ اس میں ریڈ کرتا ہے. بالکل, مطلب دیکھنے آپ کا مائنڈ سیٹ جب تک آپ اس کو ڈسکس نہ کریں آپ اس پہ, تو اس وقت تک آپ جج نہیں کر سکتے. بالکل, نظریے کی بات ہوتی ہے. بالکل, ان کا اپنی ایک سوچ ہے, ان کی سوچ کے مطابق یہ ہونا چاہیے. تو اگر وہ نہیں ہوا تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ بزدلی ہے. تو مجھے لگتا ہے اپنے ایکسپیرینس سے اس سے کہ نہیں, ایسے نہیں, ایسا ہونا چاہیے. بالکل. اینڈ آئی ایم بیکنگ مائی ڈیسیژن. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ڈر رہا ہوں شاید, نہیں, مجھے وہ صحیح لگ رہا ہے ڈیسیژن, تو میں وہ کر رہا ہوں. ایبسلیوٹلی. اچھا, 2015 ورلڈ کپ میں آپ کو اور شاہد افریدی کے درمیان کافی کیپٹن کی جنگ چل رہی تھی, تو کیا یہ سچ ہے؟ کون سے ورلڈ کپ میں؟ 2015 ورلڈ کپ میں آپ کے اور شاہد افریدی کے بیچ میں کیپٹنسی کی بہت جنگ چل رہی تھی. میری تو کوئی جنگ نہیں چل رہی تھی. بیک اس پہ کیا چل رہا ہوتا ہے یہ تو آپ کو نہیں پتا ہوتا, میڈیا کیا چلا رہا ہے یا بورڈ میں کیا چل رہا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ. میں تو وہاں کر رہا ہوں کپتانی, اگر کسی نے ہٹانا ہے یا ان کو بنانا ہے, وہ دیٹس دیئر پرابلم. یس, ایبسلیوٹلی. اچھا مصباح بھائی, مجھے یہ بتائیں, کرکٹ کھیلتے ہوئے دین کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ آپ کسی سے انسپائر ہوئے تھے؟ آئی تھنک کہ یہ نہیں, ویسے بھی میری جو فیملی ہے, میرے والد صاحب تھے اور اوور آل ساری فیملی وہ اس طرف تھے. میرے سارے ماموں تھے, میرے والد صاحب, تو یہ اوور آل تھا. ہاں, کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی داڑھی شاڑھی رکھتے ہیں تو اس کے بعد لگتا ہے لوگوں کو دین کی طرف رجحان ہوا. تو جب میں ٹیم میں آیا بھی ہوں تو اس وقت ٹیم کا بھی کلچر چینج تھا. اس ٹائم سعید بھائی تھے, سارے لوگ جو ہے وہ کافی حد تک اس چیز کو ایک ڈفرینٹ کلچر کریٹ ہو گیا تھا. تو وہی چیز چلتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں تھی, دینی فیملی بھی تھی, سارے فالو بھی کرتے تھے اس چیز کو. اوکے مصباح بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اٹ واز ریئلی فن ہیونگ دس کانورسیشن ود یو. آپ نے بہت انٹرسٹنگ باتیں بتائیں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں, اپنے کریئر کے بارے میں, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ آف لک فار آل یور فیوچر انڈیورز. اسپیشلی آپ نے جو ہاسپٹل کا یہ انیشیٹو لیا ہے وہ بھی بہت اچھا آپ نے انیشیٹو لیا ہے, اینڈ آئی ہوپ آپ کو سارے فنڈز بھی ملیں اور وہ بہت اچھا جائے. اینڈ یو گائز کیپ واچنگ سما لاؤنج. تھینک یو سو مچ.